بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر یقین رکھو۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ پر یقین کرنے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی روشنی بھی دکھائے گی کہ اللہ پر کامل یقین کس طرح سے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اگر آج برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین رکھو۔ گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر گرمان شاہ تھے جو کہ اپنے وقت کے ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ ایسے بادشاہ تھے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے اور دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس سے انہیں بہت محبت تھی اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت دینی ماحول میں کی۔ آپ کی بیٹی نے بھی نیک پرہیزگار تھی، صبر، تقوی، عبادت اور اللہ پر یقین کامل تھا۔ یہ سب نیکیاں آپ کی بیٹی میں موجود تھیں۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے۔ بادشاہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے آپ نے یہ چاہتے تھے کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو نیک اور پرہیزگار ہو، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا، جو اللہ کے نبی کا فرمانبردار ہوگا اور مضبوط ہو۔ شادی کی فکر تو ہر لڑکی کے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ یہ فکر صرف اس وقت ہی نہیں تھی بلکہ آج بھی ہر لڑکی کے باپ کو بیٹی کی شادی کو لے کر فکر ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا اور نیک۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں تلاش کروں کہ نیک اور پرہیزگار جس کا اللہ پر یقین مضبوط ہو اور عبادت گزار ہو۔ نیک لڑکا تلاش کرنے کے لیے بادشاہ رات میں مسجدوں کے چکر لگاتے تھے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دنیاوی زندگی گزارنے والا اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والا، ان دونوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ لڑکے کی تلاش کرتے کرتے آپ مایوس ہونے لگے کیونکہ آپ کو اس طرح کا کوئی عبادت گزار نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویرانہ مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ بادشاہ اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نوجوان کی نماز مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ ویسے تو یہ نوجوان بہت غریب تھا لیکن اس کے چہرے پر نور کی بارش تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہو گیا تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا تو اس شخص نے اپنا حال بتایا اور کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ہے جس کی چھت بھی نہیں ہے، میں اسی میں رہتا ہوں، میرے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بس اللہ پر یقین ہے اور وہ ہر دن رزق عطا کر دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، ایسے انسان کو بھلا کون رشتہ دے گا جس کے پاس رہنے کے لیے نہ تو ایک اچھا مکان ہے اور نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر گرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا کیوں مجھ سے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو جبکہ یہ بات اچھی طرح سے آپ بھی جان گئے ہو کہ میری حالت کیا ہے، کیا میں اور کہاں بادشاہ کی بیٹی، اور ویسے بھی بادشاہ کے دربار میں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہی ہیں، انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بوڑھا آدمی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جو کہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا، بابا آپ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے وعدہ کر لو، کل تم بادشاہ گرمان کے دربار میں مجھے ضرور ملو گے اور اگر تمہیں اندر آنے سے کوئی روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، خود تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان دربار میں پہنچا۔ دربار نے روکا تو اس نے وہ انگوٹھی دکھائی، دربار اسے بادشاہ تک لے کر گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رات میں نے جس سے باتیں کی تھی وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ اس نوجوان نے بادشاہ
से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ, बल्कि क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। मैं बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रजा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शोहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके घर रहूंगी, चाहे जैसे भी हालात हों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल ही किया था कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ एक रोटी का एक टुकड़ा नजर आ गया। वो अपने शोहर से पूछती है कि ये क्या है, तो उस शख्स ने कहा कि ये रोटी है, रोजा रखने के लिए मैंने सुबह सहरी के वक्त पकाई थी। आधी रोटी सहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दी थी। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। शहजादी ने कहा, जो अल्लाह तुम्हें सहरी खिला सकता है वो तुम्हारे इफ्तारी का भी इंतजाम कर सकता है। शहजादी ने कहा, जाओ पहले इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका करके आओ। उस नौजवान ने उस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उस रोटी के सदका करने से और अल्लाह पर इतना कामिल ईमान रखने से अल्लाह ताला उनसे खुश हुआ और इसके बाद उनकी दुनिया बदल दी। उन्हें अलग अलग जरिए से रिज्क अता करने लगा। उनके रिज्क में बरकत हुई और वो जितना अल्लाह की वारगाह में सदका करते, बदले में अल्लाह उन्हें 10 गुना बढ़ाकर अता करता, क्योंकि अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह जिसे चाहे दौलत दे और जिसे चाहे इज्जत, जिसे चाहे जिंदगी और मौत दे। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, जो कीड़े मकोड़ों को खिला सकता है, परिंदों से लेकर दुनिया की हर मखलूक को रिज्क अता करता है। उसने हमें सारी मखलूक से सबसे अफजल बनाया है, तो हमें कैसे भूखा रहने देगा। दोस्तों, आखिर अल्लाह उनके सदक़े करने से और अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखने की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। क्या आज हम अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखते हैं? आज हम अल्लाह की बारगाह में जाने के बजाय लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो खुद किसी ना किसी का मोहताज होता है। दोस्तों, ये मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमें रिज्क देता है और हम उसी से मदद मांगें। बेशक अल्लाह बेहतर अता करने वाला है, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अल्लाह पर यकीन रखो कैसी लगी, नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और वीडियो इस्लामी भाइयों और बहनों को आगे तक शेयर करें। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा भी अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह हमें गरीबों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।